پسند ہے، ارے مجھ کو تو مصطفیٰ کا گھرانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ کو تو مصطفیٰ کا بہت خوب سبحان اللہ گھرانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کا شعر ملاحظہ فرما لیا حضرات، یہ حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو، حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو۔ ماشاءاللہ۔ کون بلال؟ وہ حضرت بلال جنہوں نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اتنے بڑے وہ کالے کلوٹے تھے، اتنے بدصورت تھے کہ ان کے قریب کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی کے پاس چلے جایا کرتے تھے تو دوسرا اٹھ کر کے رفو چکر ہو جایا کرتا تھا، اتنے بڑے کالے کلوٹے بدصورت تھے وہ۔ لیکن جیسے حضرت بلال نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو آمنہ کے لال نے اپنے سینے سے بلال کو لگا دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت بلال کو میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا، حضرت ابو بکر کی نظریں دیکھ رہی تھی، قدم ابو بکر نے آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد میں کہا بلال، او بلال، جب دونوں جگ کے نبی نے تجھے اپنے سینے میں جگہ دے دیا ہے تو آجا بلال کے سینے، آجائے بلال ابو بکر کے سینے سے بھی لگ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کون بلال؟ وہی بلال جب میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں امیہ بن خلف کو پتہ چلتا ہے تو اتنی تکلیف دیتا ہے، اتنا مارتا ہے۔ بتایا گیا تاریخ میں نے پڑھی ہے کہ حضرت بلال کے پیروں میں ظالم نے رسیاں باندھ دی اور باندھنے کے بعد میں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بلال اپنا دین چھوڑ دو، اپنا دھرم چھوڑ دو۔ گھسیٹنے کے باوجود حضرت بلال احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، خدا کی وحدانیت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ پیٹھ کے بل لٹا کر کے سینے پر ظالم نے پتھر رکھ دیا اور کہا بلال اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں اگر میرے جسم کی تو بوٹی بوٹی کر دے تب بھی جو نبی کے عشق کا مجھے نشہ چڑھ گیا ہے وہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے دیوانے تھے حضرت بلال میرے نبی کے، حوران جنت نے جب ایسا دیوانہ دیکھا تو رب قدیر کی بارگاہ میں حوران جنت نے یوں کہا، اے پروردگار عالم، نبی کا جو کوئی ایسا دیوانہ بن جائے کل قیامت کے دن جنت میں اسے میرا شوہر بنا دے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو، حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو، حوروں نے دیکھتے ہی کہا یہ بلال کو، کہ حوروں نے دیکھا دیکھی حوروں نے دیکھے دیکھی کہا یہ بلال کو، کیا مجھ کو تو مصطفیٰ کا دیوانہ۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت ماشاءاللہ. مجھ کو تو مصطفیٰ کا دیوانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے. ماشاءاللہ. اور ایک شعر ملاحظہ فرما لیا حضرات ارشاد. کہ بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے، بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے. میدان کربلا ہے میرے حسین، جب میدان کربلا میں پہنچے تو کسی نے آ کر کے کہا حسین اے حسین راستہ بدل دو. تو میرے حسین فرماتے ہیں میدان کربلا میں میں راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں میں انہیں راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. کربلا کا میدان ہے، لوگوں نے کہا حسین اے حسین اپنی پیٹھ کو دکھاؤ. تو میرے حسین فرماتے ہیں میدان کربلا میں میں اپنی پیٹھ کو دکھانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو اپنے سینے پر تیر کھانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کا میدان ہے، لوگوں نے کہا حسین اے حسین اپنی جان کو بچاؤ. تو میرے حسین فرماتے ہیں میدان کربلا میں میں اپنی جان کو بچانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو اپنی جان کو دے کر کے اپنے نانا کا دین اسلام بچانے آیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ ظالم کہنے لگے حسین بیعت کر لو تمہیں دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا. یزید بولا کہ دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور میرا حسین بولا کہ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ ظالم چاہتے تھے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، مگر یہی ہاتھ تو میرا حسین میدان کربلا میں بچانے گیا تھا. اعلان کر دیا تھا یہ لوگوں میں نے نانا کے دین کے خاطر مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینے کی گلیاں چھوڑی، سفر کی مشقتیں اٹھا کے میں میدان کربلا میں آیا. ایک نہیں کئی بیٹے بھتیجے بھانجے میں نے قربان کر دیا اللہ کے نام پر. اگر حسین بھی اپنی گردن کٹا دے تو کم ہے، مجھے اپنی گردن کی پرواہ نہیں ہے. اگر حسین کو پرواہ ہے تو اپنے نانا کے دین کی پرواہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو شاعر کہتا ہے کہ بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے، بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے. ارے بولے حسین ہاتھ کہ بولے حسین ہاتھ بچانے کے واسطے، کربلا میں سر کو کٹانا پسند ہے. کربلا میں سر کو کٹانا پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پھر شاعر نے بڑا ہی لاجواب شعر لکھ دیا کہ تم دل سے والدین کی خدمت کیا کرو. کہہ رہا ہے یہ شاعر نہیں کہہ رہا ہے، یہ علماء نہیں بول رہے ہیں، کسی اور کا قول